اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ والدہ کی تحویل میں دے دیے جائیں، کیونکہ ماں کا جذبہ عاطفت زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں سے خود کو جدا نہیں کر سکتی، اس اعتبار سے بھی، اور بچوں کی بھی وابستگی obviously ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی. لیکن پھر اس میں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ متواتر بچوں سے ملتے رہنا، ان سے رابطہ رکھنا، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت، وہی بات جو ہم پہلے گزارش کر رہے تھے کہ اس کا پورا خیال رکھنا. اگر سیپریشن ہو جاتی ہے ماں اور باپ میں تو بچوں پہ بڑا برا اس کا اثر پڑتا ہے. جی اسی لیے تو اسلام نے طلاق سب سے میں زیادہ تھوڑا سا اس کو برا فرمایا کہ یہ سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ وہ جو بچوں کے حقوق متاثر ہوئے ہیں تو یہ جرم کس کے سر جائے گا؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت. جی اب یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ دونوں میں سے قصوروار کون ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ زیادہ ذمہ داری پھر بھی باپ ہی کی ہے، کیوں اسی لیے طلاق کی یہ جو فیصلہ ہے یہ خالق نے شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو کیونکہ ذمہ دار وہی ہے تو وہ طلاق نہ چاہے تو نہ دے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے اگر دو افراد جدا ہونا چاہتے ہیں تو جو وہاں پر عالم دین ہے، جو عالم ہے، جو بھی کوئی مذہبی شخصیت ہے، اس کو حکم دیا گیا کہ تم ان کی کاؤنسلنگ کرو، ان کو سمجھاؤ اور اس قبیح عمل سے روکو. لیکن اگر پھر طلاق ہو ہی جائے تو پھر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، قرآن کریم کی آیت ہے. یا تو اس کو امساکم بمعروف، نیکی کے ساتھ روک لو، جانے مت دو. ظاہر ہے جب طلاق تک نوبت آئے گی تو کوئی تو ان کے درمیان اختلافات ہوں گے، تو ان اختلافات کو ہوا نہ دو، ان کو خاطر میں نہ لاؤ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر بھی تم روک لو، مرد سے خطاب ہے، بیوی کو روک لو. او تسریحٌ بِإِحْسَان، روکنا پہلے ہے لیکن اگر کسی صورت بننا پڑے تو پھر احسان کے ساتھ بھیجنا ہے، احسان حسن سلوک کے ساتھ. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں اس انسانی شرف کو، وہ جو ایک حسن سلوک ہے، عزت وقار کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا، یعنی ایک دوسرے کی برائیوں کو برملا نہ کرو لوگوں کے سامنے. ظاہر اختلافات تھے، کوئی وجوہات تھے جن سے طلاق ہوئی، لیکن ایک دوسرے کے نقائص کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. لا تنسبوا الفضل بینکم. اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ والدہ کی تحویل میں دے دیے جائیں، کیونکہ ماں کا جذبہ عاطفت زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں سے خود کو جدا نہیں کر سکتی، اس اعتبار سے بھی، اور بچوں کی بھی وابستگی obviously ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی. لیکن پھر اس میں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ متواتر بچوں سے ملتے رہنا، ان سے رابطہ رکھنا، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت، وہی بات جو ہم پہلے گزارش کر رہے تھے کہ اس کا پورا خیال رکھنا. اور یوں بھی جب اکٹھے بھی رہ رہے ہوں ماں باپ تو والد کی جو آؤٹ ڈور ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے وہ ہر وقت تو بچوں کے ساتھ نہیں رہتا، والدہ رہتی ہے. جب طلاق ہو جائے تو میں نے باہر کے ممالک میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں قانون تحرک میں آتا ہے، اور قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہفتے میں 2-3 بار باپ اپنے بچے سے ملے گا، اور ویکنڈز وہ ایک ساتھ منائیں گے، بچہ اور باپ. اور اس کے علاوہ ویک ڈیز میں بھی وہ اس کو پارک لے کے جائے گا، وہ اس کو کھانا کھلائے گا، وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، تاکہ بچے کو بھی معلوم ہو کہ کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا موجود ہے، اور باپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے.